السلام علیکم. Comparison between defined benefit and defined contribution pension scheme میں آج ہم پوائنٹ 2 کو ڈسکس کریں گے. میکسیمم پینشن پیریڈ ایٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ. جب آپ ریٹائر ہو جائے مطلب 60 سال آپ کی پورے ہو جائے یا آپ 25 سال کمپلیٹ کر کے 55 سال جو کنڈیشن ہے والنٹری ریٹائرمنٹ لے لے یا میڈیکل جو بھی ہو، تو آپ کے پینشن پیریڈ کا ڈیفائنڈ بینیفٹ میں کیا ہوگا اور ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن میں. سپوز آپ 60 سال پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ 60 سال پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں. والنٹری ریٹائرمنٹ کو تو اب گورنمنٹ نے آلموسٹ ڈسکریج کر کے ختم کر دیا ہے. 55 سال سے پہلے آپ ریٹائر نہیں ہو سکتے، تو میکسیمم لوگ جو ہے وہ 60 ایئر پر ہی ریٹائر ہوتے ہیں. تو ایزیوم کر لے آپ 60 سال پر ریٹائر ہو جاتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ گوگل پر جا کر دیکھ لے، میں دکھا دیتا ہوں، آپ گوگل پر جا کر دیکھ لے لائف ایکسپیکٹینسی ان پاکستان. آپ دیکھ لیں ان پاکستان 2022، تو یہ کہہ رہے 67 سال. آپ 60 سال پر ریٹائر ہو گئے. 67 سال ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی ہے، مطلب آپ 67 سال پاکستان میں لوگ زندہ رہتے اس کے بعد فوت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 7 سال آپ خود پینشن لے سکتے ہیں. اب پینشن ڈیٹا کے انالیسس سے ہم نے پوچھا ہے، ان کے مطابق وائف جو ہے وہ ہسبینڈ سے 3 سال عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں. تو اگر پینشنر کا ایج 67 سال ہے تو اس وقت اسپاؤس بیوی کا وائف کا ایج 64 سال ہوگا. تو اگر 67 سال میں پینشنر کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو 7 سال وہ خود پینشن لے لیتا ہے، اور 64 سال کے بعد اگر آپ فیمیل کی لائف ایکسپیکٹینسی دیکھیں تو وہ میل سے تھوڑا زیادہ ہے، وہ 70 سال ہے. وہ بھی آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے کر دیا. تو 64 سال کے بعد 6 سال وہ پینشن لیں گے. تو 7 سال پینشن نے خود لے لیا اور 6 سال وائف نے، ویڈو نے، تو ٹوٹل بن گئے 13 سال. ہم نے اس کو 15 کر دیا ہے. 15 سال کے بعد اب آپ ایک چیز ایزیوم کر لے، جب عمر 70 سال کی ماں باپ کی ہو جائے تو نہ تو کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جس کا ایج 21 سال سے کم ہو. آپ کے جو ایگزسٹنگ رولز ہے وہ کہہ رہے کہ اگر سن 21 سال کی عمر سے کم ہے تو اس کو ماں باپ کے پینشن مل سکتے ہیں، لیکن اگر 21 سال سے بڑا ہے تو اس کو وہ پھر پینشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. تو آپ ایزیوم کر لیں جب 70 سال والدین کی ایج ہو جاتے ہیں تو اس وقت بچہ تو کوئی بھی 21 سال سے کم نہیں ہوتا. ایکسیپشن میں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ہم ایکسیپشن پر بات نہیں کرتے. میکسیمم جو زیادہ میجارٹی لوگوں میں یہ نہیں ہوتا، 21 سال سے بچے بڑے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر آپ ایک اور چیز نوٹس کریں. یہاں پر 70 سال جب والدین کی ایج ہوتے ہیں تو بیٹی کا انمیرڈ ہونا بھی زیادہ تر نہیں ہوتے. 35-40 سال میں بچوں کی ایج ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر شادی شدہ ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ ایسا ایج ہوتا ہے جہاں ویڈو ہونے کا چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں. 40 سال 35 سال میں بیٹی کا ویڈو ہونے کے چانس، کیونکہ اس کی بھی ہسبینڈ اس وقت جوان ہوتا ہے، 44-45. تو اس وقت اس لحاظ سے پینشن 70 سال پہ سیز ہو جاتا ہے، یعنی 15 سال پینشن لے کر پینشن بند ہو جاتا ہے ایگزسٹنگ سسٹم میں. آپ دوسری طرف ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن میں دیکھیں تو 3 آپشن آپ کو دیے جاتے ہیں. 15 ایئر منتھلی انکم پلان آپ لے لیں 15 سال کے لیے، یا آپ لائف ٹائم اینیوٹی لے لیں. سپوز آپ کے 2 کروڑ فنڈ بنتے ہیں، اس میں 1 کروڑ 50 لاکھ کا آپ اینیوٹی لے لیں اپنی لائف ٹائم کے لیے اور اپنی مسز وائف کے لائف ٹائم تک. اگر آپ کی فوت کی ہو جاتے اس کے بعد آپ کی وائف کی، تو یہ 1.50 جو ہے یہ ضائع نہیں ہوتا، یہ آپ کے بچوں تک پھر ٹرانسفر ہوتے ہیں. لیکن آپ اس کا اینیوٹی لے سکتے ہیں اور اچھا خاصا رقم اس اینیوٹی میں آپ کو منتھلی ملتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ان لمیٹڈ ٹائم منتھلی پینشن بھی مل سکتا ہے. اگر آپ کی 2 لاکھ فنڈ بنتا ہے، 2 کروڑ فنڈ بنتا ہے، اسے آپ 50 لاکھ لم سم نکالتے ہیں، 1 ٹائم پیمنٹ. 1.50 آپ فنڈ مینیجر کے ساتھ انویسٹ کر دیتے ہیں، اس پر اچھا خاصا ریٹرن ملتا ہے. آپ اس وقت ریٹرن دیکھیں تو اسلامی شریعہ ریٹرن آپ کو 13% ریٹ کے حساب سے ملتا ہے، جبکہ کنونشنل 16% ریٹ ہے.
آپ ایزیوم کر لیں کہ اس وقت آپ کو یہ 10% بالکل لو رسک ریٹرن ریٹ ہے، وہ تو ملتا ہی ملتا ہے. اگر یہ ملتا رہے تو 1,50,00,000 فنڈ کے اوپر آپ کو اچھی خاصی منتھلی پینشن آپ کی بن سکتی ہے. تو یہ تو آپ کے لائف ٹائم کیا کہ جنریشن یہ چل سکتا ہے. آپ اگر نہیں ہے تو آپ کے وائف نہیں ہے تو بچے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ایج 21 سے کم ہے، زیادہ ہے، یہ میرڈ ہے، ان میرڈ ہے. یہ ارسپیکٹو آف ایج اینڈ میرٹل اسٹیٹس، اس کے کنڈیشن اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ فلیکسیبلٹی دے کے یہاں پر ڈیفائنڈ بینیفٹ میں آپ فلیکسیبلٹی کے، میں سیمولیٹر پہ آپ کو اس کی بینیفٹس بھی دکھاؤں گا. بہت کم ڈفرینس دونوں میں ہوں گے. یہاں پر ڈیفائنڈ بینیفٹ میں جو آپ کو منتھلی پینشن ملتا ہے، سیم آپ کو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن میں بھی آلموسٹ وہی پینشن ملیں گی. اگر ڈیفائنڈ بینیفٹ میں جو آپ کو منتھلی پینشن ملتا ہے، اگر یہ فارمولا کنٹینیو کر جائے 30 سال کے بعد بھی، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ 30 سال بعد بھی یہ فارمولا رہے گا، کیونکہ جو میں نے پہلے سسٹینیبلٹی کے اوپر بات کی کہ یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. تو جب سسٹینیبل نہیں تو پھر فارمولے میں تو ضرور چینجز ہوں گے. اگر یہی فارمولا رہے تو پھر بھی آپ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو دونوں کے بینیفٹ میں بہت زیادہ کم فرق ہوگا. میں بھی یہ ڈیفائنڈ بینیفٹس کے بینیفٹ تھوڑے زیادہ ہو، لیکن یہاں پر فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی اٹریکشن ہی آپ بنتے ہیں. آج کے لیے کافی ہے. شکریہ.